عید خیام کی سپہر کی عبادت کا مبارک وقت آ گیا ہے۔ دیگر تمام چیزوں میں سے عید خیام میں واضح طور پر دو ناقابل تقسیم کلیدی جملے نمایاں ہیں: روح القدس کی برکت اور منادی کا پھل۔ وہ بہت اہم حصے سمجھے جاتے ہیں۔ میں خلوص دل سے دعا کرتا ہوں کہ اس عید خیام کے وسیلہ باپ اور ماں ساری دنیا کے لیے خوشخبری کے دروازے کھولیں، اور یہ کہ پچھلی برسات کا روح القدس تمام کلیسیاؤں، تمام خاندانوں اور آپ میں سے ہر ایک کو کثرت سے بخشا جائے۔ جب ہم خوشخبری کا کام اپنی طاقت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر چیز ناممکن اور مشکل نظر آتی ہے اور کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اس خوشخبری کا کام خدا کی قوت سے ہونا چاہیے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اکیلا ہی ہاتھ سے زمین کاشت کرے اور زمین کو کھودے تو یہ کتنا سست، مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ تاہم اگر بیلچہ یا کدال استعمال کیا جائے تو یہ بہت آسان ہوگا۔ کیا ہوگا اگر کھدائی کرنے والی بھاری مشینری استعمال کی جائے؟ کیا یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا؟ زمین پر کھیتی کرتے وقت اپنے ہاتھوں سے کھدائی کرنے کی بجائے کدال یا بیلچہ جیسے اوزار استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ایک کھدائی کرنے والی مشین لائی جائے تو کام ناقابل تصور حد تک آسان ہو جائے گا۔ ہم اس کا موازنہ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم صرف اپنے ہاتھوں سے خوشخبری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم محض ہاتھوں سے زمین کی کھیتی اور کاشت کر رہے ہیں، لیکن خدا سارے کام کی تکمیل کے لیے کھدائی کرنے والی مشین سے کہیں زیادہ طاقتور چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تک ایسا واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں گرم جوشی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا خدا واضح طور پر نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم مانگیں گے تو ہمیں دیا جائے گا، اور اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ہم پائیں گے؟ ہمیں وہ بننا چاہیے جو کثرت سے کھٹکھٹاتے ہیں، مستعدی سے ڈھونڈتے ہیں اور دل سوزی سے مانگتے ہیں۔ ہمیں پچھلی برسات کے روح القدس کی قوت کے لیے بھی مانگنا، ڈھونڈنا اور دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ اپنے بچوں کے ایمان کو دیکھ کر آسمانی باپ اور آسمانی ماں کہیں گے، اب ہم دروازہ کھول سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان بچوں کی اچھی پرورش کریں گے جو بعد میں سنگون آئیں گے۔ انہوں نے خاطر خواہ صبر کے ساتھ اپنے دلوں کو خدا کی محبت سے بھر لیا ہے، اور ہر رکن کی محبت اور خلوص کے ساتھ دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت خدا ہمیں پھل بخشتے ہیں۔ کیا خدا ابتدا ہی سے انجام کو نہیں دیکھتے ہیں؟ اس لیے اگر پھل اس بچے کو نقصان پہنچاتے ہوں تو کیا وہ پھر بھی انہیں پھل دیں گے؟ حتیٰ کہ اگر وہ اسے دینا بھی چاہیں تو بھی وہ اسے واپس روک لیں گے۔ اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے وہ خدا پر ہمارا ایمان ہے۔ آج کا عنوان ہے، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ بھائیوں اور بہنوں، جب ایسا سوال ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ اگر خدا پوچھیں کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں ساری دنیا میں بشارت کا کام انجام دے سکتا ہوں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں صرف آمین نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں واقعی اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا سیارہ زمین کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے ترازو کی باریک گرد اور ڈول میں پانی کی ایک بوند کی مانند دیکھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم میں کس کا دل ہونا چاہیے؟ ہم میں خدا کا دل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے، اراکین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض تعجب کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان تمام اراکین کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، تاہم ہمارے ساتھ کون ہے؟ کیا ہمارے پاس خدا نہیں ہے جو زمین کو ڈول میں پانی کی ایک بوند کی مانند اور ترازو کی گرد کی مانند دیکھتے ہیں؟ ہمیں خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوشخبری کا کام انجام دینا چاہیے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ گویا ہم اپنی قابلیت سے ساری دنیا میں خوشخبری کا کام چلا سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کی نگرانی کون کرتا ہے؟ خدا ہر چیز کی نگرانی کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اسے بھولتے رہتے ہیں، اس لیے ہم خام خواہ ایسے خیالات سے بوجھل ہو جاتے ہیں
کہ میرے پاس کم از کم اتنی قوت ہونی چاہیے یا مجھ میں ساری دنیا کو گلے لگانے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کلیسیا چاہے کتنی ہی آسمان کے بے شمار ستاروں کی مانند بڑھ جائے، ان سب کا انتظام کون کرتا ہے؟ جب ہم سے پوچھا جائے کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو ہمارا جواب آمین ہونا چاہیے، جو ایسے ایمان سے آتا ہے۔ آج واز با عنوان کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کے تحت آئیں ہم سب سے پہلے متی کی کتاب باب 9 آیت 27 سے دیکھتے ہیں۔ آیت 27 دیکھتے ہیں۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ یسوع نے پہلے ان سے سوال کیا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر ایمان کے مجھ سے کسی چیز کی توقع نہ رکھو؟ ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور ہر روز صبح و شام کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال نہیں بننی چاہیے جب ہم خدا کے بارے میں سوچے بغیر عادتاً دعا کریں، صرف اس لیے کہ یہ دعائیہ ہفتہ خدا کی عید کا ضابطہ ہے۔ اس زمانہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا، ہمیں تمام دنیا میں منادی کرنے کے لیے آپ کی قوت کی اشد ضرورت ہے۔ براہ کرم ہمیں پچھلی برسات کے روح القدس کے مکمل ہتھیار باندھنے دیجیے اور روح القدس کے فضل کی تکمیل میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ ہمیں زیادہ قابلیتوں کی توقع کے ساتھ کچھ پورا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا جو ہمارے ساتھ ہیں ہمیں فتح کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس راہ پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں جہاں ہم مکمل طور پر خوشخبری کے کام کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا ہمارے لیے ہمیشہ پرسکون ذہن، پرمسرت دل اور خوشی ممکن نہیں ہوگی؟ اگرچہ وہ راہ جس پر اب ہم چل رہے ہیں صلیب کی راہ ہے، لیکن ہمیں آخر میں خوشی اور شادمانی کے منتظر رہنا چاہیے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر ہم ابھی اس لمحے سے گزر سکیں تو آسمان کی بادشاہی ہمارے سامنے ہوگی۔ ایسے ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ خوشخبری کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ جب ہمیں یہ سوال ملتا ہے تو کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں امریکہ گیا ہوں اور ہوائی جہاز کے ذریعے برازیل، اور میں نے واقعی محسوس کیا ہے کہ وہ ناقابل یقین حد تک بہت زیادہ ہیں۔ میں کب دنیا کی بشارت کا کام انجام دینے کے قابل ہو جاؤں گا؟ ہم سب کو خدا کی آنکھیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف جب ہمارے پاس خدا کا نقطہ نظر ہو جو اس دنیا کو ڈول میں پانی کی ایک بوند یا ترازو پر گرد کے ذرے کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہم دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ کیا ہم نہیں بچا سکتے؟ صرف تبھی ہم سب خدا کے وفادار فرزند بن سکتے ہیں جو دنیا کے تمام لوگوں کو بچانے میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع نے دو اندھوں کو کہا جو اس کا پیچھا کر رہے تھے، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ دوسرے لفظوں میں دونوں اندھے آدمیوں نے جواب دیا آمین۔ آیت 29 دیکھتے ہیں۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، اس نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کیا تم کو اعتقاد ہے، اور جب انہوں نے جواب دیا ہاں خداوند تو انہوں نے کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ انہوں نے کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ آیت 30 اور ان کی آنکھیں کھل گئی۔ یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ آج عید خیام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم مستعدی سے سامریہ اور زمین کی انتہا تک سب لوگوں کو خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے زیادہ فکر مند نہ ہوں کہ دنیا کے 8 ارب لوگوں کو اس خوشخبری کی منادی کب ہوگی۔ خوشخبری کی منادی کے دوران بعض اوقات غیر متوقع طور پر مشکل مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر بار جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت سے باہر ہے۔ خوشخبری ہمارے اچھی رہنمائی کرنے یا مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔
ہمیں یقین ہے کہ خوشخبری اچھی طرح ترقی کر رہی ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں اعتقاد ہے کہ خوشخبری اچھی چل رہی ہے کیونکہ یہ خدا باپ اور خدا ماں کے ذریعے انجام پاتی ہے جو روح اور دلہن ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم قائم کردہ اصول پر عمل کرتے ہیں۔ کون سا اصول قائم کیا گیا تھا؟ اس دنیا میں ہونے والے ہر کام کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر کیسا ہونا چاہیے؟ ساری دنیا کو بچانے کے لیے ہمیں ان مشکلات کو ایسے دیکھنا چاہیے جیسے وہ محض ڈول میں ایک بوند یا ترازو پر گرد کا ایک ذرہ ہو۔ اس کے برعکس شاید آپ سوچیں جنوبی کوریا میں بھی میں نے ابھی تک کئی شہروں کا دورہ نہیں کیا، تو پھر ان تمام جگہوں پر کب خوشخبری پہنچے گی؟ تاہم جن شہروں میں آپ نہیں گئے ان میں بھی ہماری کلیسیا پہلے ہی قائم ہے۔ آپ ان جگہوں پر نہیں گئے ہیں تو پھر یہ سب کام کس نے کیے؟ کیا ہمارا سیون الاسکا میں ہے یا نہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی اوشوایا گیا ہے جو ارجنٹائن کے جنوبی سرے پر واقع انٹارکٹیکا کے قریب ترین شہر ہے؟ بے شک آپ میں سے کچھ گئے ہوں گے، تاہم اکثریت وہاں نہیں ہوگی۔ ہمارے سیون ان جگہوں پر بھی قائم ہے جہاں ہم نہیں گئے۔ کس نے انہیں قائم کیا؟ لہٰذا یہ خوشخبری نہیں ہے جو ہماری کاوشوں سے حاصل کی جاتی ہے، بلکہ خدا نے پیشتر ہی اسے پورا کرنے کے قابل بنایا ہے اور ہمیں برکات حاصل کرنے کا موقع بخشا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ایک باپ رات کو کام سے گھر آیا تو وہ اپنے بچے کے کھانے کے لیے سنیکس کا ایک خوبصورت تحفہ لایا۔ باپ نے اپنے بچے سے کہا، تمہاری کوکیز مزیدار لگ رہی ہیں، کیا مجھے ایک مل سکتی ہے؟ لیکن بچے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ نہیں۔ کیا باپ کے لیے یہ سننا انتہائی تکلیف دہ نہیں ہوگا؟ دوسری طرف اگر بچہ یہ کہہ کر جواب دیتا کہ ڈیڈی آپ یہاں ہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے اور مجھے اتنا اچھا تحفہ بھی دیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ 10 لے سکتے ہیں، تو باپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ بہت خوش ہوگا۔ ہمیں ایسے نقطہ نظر سے اپنے خدا کی خوشخبری کے کام کے بارے میں احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس زمین کو ڈول میں پانی کی ایک بوند کی مانند دیکھتے ہیں۔ خدا اسے غیر پیچیدہ چیز کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے کسی پیچیدہ چیز کے طور پر دیکھیں تو خدا کی نظر ہم میں سے کتنی مختلف ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارا ایمان ہرگز خدا کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس راہ پر چل رہے ہیں جسے خدا نے ہمارے لیے کھولا اور ہموار کیا ہے۔ کیا اصل میں بحر کلزم سے گزرنے کا کوئی راستہ تھا؟ کیا سمندر کے اوپر کوئی راستہ تھا؟ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تاہم خدا نے پیشتر ہی اسرائیلیوں کو آزاد کرنے اور مصری فوج کو سمندر میں دفن کرنے کا راستہ تیار کر رکھا تھا۔ کیا انہوں نے نہیں تیار کیا؟ کیا انہوں نے نہیں کیا تھا؟ یہ کام نہ تو موسیٰ نے کیا تھا اور نہ ہی اسرائیل نے۔ یہ راستہ انہوں نے بحر کلزم سے بالٹیوں سے پانی نکال کر بالکل نہیں بنایا تھا۔ اس لیے ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس قادر مطلق خدا باپ ہیں اور ہمارے پاس قادر مطلق خدا ماں بھی ہیں۔ جب ہم خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کو اعتقاد ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے آمین۔ تاہم ایسے لوگ بھی ہیں جو 10%، 20% اور 50% ایمان کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور یقیناً ایسے بھی ہیں جو 100% ایمان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ جب خدا کہتے ہیں تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، تو اس وقت کیا ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ اگر ہم 100% ایمان کے ساتھ جواب دیں تو حیرت انگیز کام ہوں گے؟ جب یسوع نے پوچھا کیا تمہیں اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہاں خداوند، ہم مکمل اعتقاد رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، تو ان کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا جو سائنسی لحاظ سے ناممکن ہے۔ جب یہ حقیقت بن گیا تو دونوں اندھے خوشی سے بھر گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی بینائی دوبارہ حاصل کی تھی۔ اگرچہ یسوع نے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کیا ہے، پر وہ جوش و خروش سے بھرے ہوئے تھے کہ اس کے بارے میں بات کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ان میں سے ایک ہر گاؤں میں پھرتا اور لوگوں سے کہتا کہ آپ سب باہر آ کر مجھے دیکھیں، میں کتنے عرصے سے اندھا تھا، تاہم یسوع ناصری نے صرف ایک لفظ سے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔
क्या इसी तरह यस्सु के बारे में खबर बड़े पैमाने पर नहीं फैली थी? वो काम जिसे खुदा पूरा करना चाहते हैं इंसानी ख्यालात से मुख्तलिफ है। रास्ता, तरीका और काम सब मुख्तलिफ हैं। इसलिए जब बाप और माँ हमें मुनादी करने का हुक्म देते हैं तो हमें मुस्तैदी से मुनादी करने की जरूरत होती है। तमाम मंसूबे खुदा ने बनाए हैं और ये खुदा ही हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते और पूरा करते हैं। हमें सिर्फ तामीराती काम करने वाले बाप के साथ रहने की जरूरत है, और अगर वो कहें क्या तुम जाकर मेरे लिए कील ला सकते हो, तो फिर हमारा काम उनके लिए ये करना है। ये तस्वुर करना भी हमारी काबिलियत से बाहर है कि घर का नक्शा किस तरह बनाया जाए, घर की साख्त कैसी होनी चाहिए, या ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है। ये सब काम कौन कर रहे हैं? खुदा तमाम मुश्किल तरीन हिस्सों का ख्याल रखते हैं और हमसे महज एक छोटा सा काम करने को कहते हैं, जैसे कि क्या तुम मेरे लिए चंद कील ला सकते हो। ये कहने की बजाय कि बाप और माँ मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बाप और माँ अगर आप कहें तो मैं ना सिर्फ कील बल्कि एक हथौड़ा भी ले आऊंगा, बराह करम मुझे बताएं कि क्या करूं। क्या हम सबको ऐसे ईमान के फर्जंद नहीं बनना चाहिए? जब यीशु ने पहली बार पूछा क्या तुम्हें इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ ए खुदावन। अगर वो आज हमसे पूछें क्या तुम्हें इत्तेकाद है कि मैं दुनिया को बचाने के काबिल हूं, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? आए हम जवाब दें, आमीन। मत्ती बाब 28 आयत 18 देखते हैं। बाब 28 आयत 18। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इजहार सब कौमों को, किसी को भी या दुनिया के किसी भी मुल्क को खारिज नहीं करता। इसका मतलब है कि दुनिया में हर एक शामिल है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं तो शायद इसके मुस्बत नताइज हो सकते हैं और बाज़ औक़ात मनफी नताइज भी हो सकते हैं। जब हम मुनादी से वापस आते हैं तो हमें महज उस दिन बख्शी गई नेमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सोचते हुए मायूस होने की जरूरत नहीं है कि कोई 10 फल लाया है लेकिन मैं एक भी ना ला सका। चूंकि खुदा ने कहा जाओ और मुस्तैदी से मुनादी करो, तो हम बाप और माँ की तालीमात की पैरवी करते हुए मुस्तैदी से वक्त और बेवक्त मुनादी करते और तालीम देते हैं, खा वो सुने या ना सुने। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि कबूल करना या रद्द करना उन पर मुनस्सर है। हमें इसे डोल में पानी की एक बूंद की मानिद और तराजू पर गर्द के जर्रे की मानिद देखने के काबिल होना चाहिए। अगर हम इसके बारे में ज्यादा सोचें तो हम हमेशा खौफजदा होंगे और कुछ भी हासिल करने से कासिर रहेंगे। इसलिए हमें खुदा की आंखों की जरूरत है। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि मसीह जैसी ज़हनियत रखो, इसलिए हमें मसीह की ज़हनियत रखने के काबिल होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम सबको भी उनकी जैसी आंखें और उनके जैसे ख्यालात रखने के काबिल होना चाहिए। जब हम मत्ती बाब 28 में देखे गए पैगाम पर गौर करें तो यीशु ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हमें हुक्म दिया कि उनके गवाह बने और सब कौमों को खुशखबरी की मुनादी करें। इसका मतलब है कि घर का नक्शा बनाना और तामीर करना ऐसा काम है जो खुदा खुद करेंगे। ये ईद खैमा की तामीर की यादगारी के लिए है। आप सब खैमा का नक्शा किसने बनाया था? क्या मूसा ने ऐसा किया था? मूसा हरगिज ऐसा नक्शा नहीं बना सकता था। क्या इस्राएलियों ने ऐसा किया था? क्या एहलियाब और बजलीएल ने ऐसा किया था? उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। खुदा ने उनके तमाम मंसूबों का तयन किया था। क्या खुदा ने इस्राएलियों को पेशतर ही सामान लाने के बारे में हिदायत नहीं दी थी? जब वो मिस्र से निकले थे तो खुदा ने उन्हें क्या करने की हिदायत की थी? उन्होंने हिदायत की कि वो मिस्रियों से चीजें मंगवा कर साथ ले आएं।
اس وقت وہ یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ خدا نے انہیں یہ سامان لانے کی ہدایت کیوں کی تھی، لیکن آخر میں وہ تمام سامان جو انہوں نے مصریوں سے لیا تھا خیمہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا، کیا نہیں کیا گیا تھا؟ ہمیں خدا کی گہری دور اندیشی کو سمجھتے ہوئے ایسے ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے اس ذہنیت کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ میں بولنے میں ماہر ہوں، اور نہ ہی ہمیں یہ سوچ کر حوصلہ شکن ہونا چاہیے کہ میں بولنے میں کمزور ہوں۔ کیا خدا خوش ہوئے تھے جب موسیٰ نے کہا کہ وہ فصیح نہیں ہے؟ کون نجات کے کام کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا خدا اس کی رہنمائی نہیں کر رہے؟ خدا نے کہا میں نے تجھے چنا ہے۔ ان کا مطلب تھا میں نے یہ جانتے ہوئے تمہیں نہیں چنا کہ تم روانگی سے اور اچھے انداز میں بات کر سکتے ہو۔ ہارون جو فصیح تھا انہوں نے اسے موسیٰ کے ساتھ رکھا۔ خدا کا کام کرتے ہوئے جب ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خدا ہر کام کی منصوبہ بندی نہیں کرتے؟ تمام کام انجام دینے اور اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں حکمت اور طاقت بھی مہیا نہیں کرتے؟ اس لیے یہ لکھا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ لکھا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس میں سب کچھ ممکن ہے۔ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب مجھ سے پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کو کہا گیا تھا تو شروع میں سوچتا تھا کہ مجھے یہ کیسے کرنا چاہیے، لیکن پھر میں نے سوچا خدا کے نزدیک یہ ڈول میں ایک بوند کی مانند ہے، اس لیے مجھے اپنے نقطہ نظر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار جب میں نے اپنا ذہن بنا لیا تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ خدا نے ہر کام کے لیے آسانی سے چلنے کی راہ کھولی ہے، اسی لیے میں نے پختہ طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ یہ تمام حیرت انگیز اور حیران کن چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں نے اس بات کو بھی واضح طور پر سمجھا ہے کہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے سے تمام معمولات ترازو پر گرد کے ایک چھوٹے سے ذرے کی مانند معمولی بن جاتے ہیں۔ آئیں مرکز باب 9 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل باب 9 آیت 23۔ یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ برائے مہربانی دنیا بھر کے تمام لوگوں کے سامنے پر اعتماد ہو کر گواہی دے کے ہم خدا باپ آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو بھی باپ آن سنگ ہونگ اور آسمانی ماں پر ایمان رکھنے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ بھی نجات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اعتماد کے ساتھ اس کی گواہی دیں۔ شاید کچھ لوگ سوچیں کہ ایسا کرنے سے خوشخبری مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ واقعی ہو سکتی ہے۔ خدا نے کائنات کے تمام نظام اس طرح سے بنائے ہیں کہ ہر کام پورا ہو سکتا ہے، اور وہ ہم سے یہ کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ بچوں نے شکوک و شبہات سے کہا، ابو نے کہا کہ پاس ورڈ 1 2 3 4 ہے، لیکن یہ درست نہیں لگتا ہے۔ پاس ورڈز عام طور پر پیچیدہ اشتراک میں بنائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے آسانی سے ان کا اندازہ نہ لگا سکیں، حتیٰ کہ ایلیمنٹری کے طلبہ بھی 1 2 3 4 کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی پاسورڈ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پس اگر انہوں نے کوشش نہ کی تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ اپنے خیالات کی پیروی نہ کرو، بلکہ صرف خدا کے کلام پر عمل کرو۔ اس وجہ سے یسوع نے مرکز باب 9 میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اگر تم کر سکتے ہو، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو وہ تمام قابلیتیں بخشی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ کی بے اعتقادی کے باعث وہ قوت موقوف ہے اور آپ اسے مناسب طور پر کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ آپ سب، مجھے امید ہے کہ خزاں کی اس مبارک عید کے دوران ہم مکمل طور پر خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے قابل ہوں گے۔ خدا نے کہا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا یہاں ہمارا خاص کام سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں وہ نہیں بننا چاہیے جو خدا کی نبوت کو پورا کرنے کے لیے ہر اس شہر اور ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں خوشخبری کو مکمل طور پر پھیلائیں؟ کیا 5 سمندروں اور 6 براعظموں میں بہت سے سنگون قائم نہیں ہیں؟ اب ساری دنیا میں سنگون قائم ہیں۔ بقیہ علاقوں میں اگر ہر کلیسیا
एक कलीसिया कायम करती है या खुशखबरी की मुनादी करते हुए शाखें बनाती है तो खुदा बाकी लोगों की मदद करेंगे। आज तक कोई जमाना ऐसा नहीं है जिसमें खुशखबरी का काम खुदा की मदद के बगैर हुआ हो। इससे भी बढ़कर अब चूंकि ये ईद क़याम का जमाना है, खुदा यकीनन हमारी मदद करेंगे। हमें उन पर ईमान रखना और उनके मुताबिक अमल करना चाहिए। कौन इस खुशखबरी को अंजाम दे रहे हैं? खुदा खुशखबरी के इस काम की क़ियादत कर रहे हैं। बस ये सोचना कि हम इसे नहीं कर सकते हैं एक बहुत बड़ी गुमराही पर मबनी ईमान समझा जा सकता है। आप यकीनन ये काम करने के काबिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप और मैं वो बन सकते हैं जिनकी आंखें खुदा की आंखों जैसी हैं और सारी दुनिया को बचाने के लिए और भी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हमें मुसलसल खुदा से ताकत मांगनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आए मती बाब 7 आयत 7 के सबक का इकट्ठे जायजा लेते हैं। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो यसू ने 2000 साल पहले कहे थे। यसू ने खुद ये अल्फाज कहे थे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? यहाँ हम यस्सु के बख्शे हुए अल्फाज को देखते हैं जिन्होंने कहा, क्या तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुमको अच्छी चीजें नहीं देगा? क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो यकीनन हमें देंगे? ईद क़याम रूहुल कुद्दस हासिल करने की ईद है। ये मुस्तैदी से फल लाने का मौसम भी है। फल लाने के लिए हमें खुदा की कुव्वत दरकार है। जैसे खुदा की कुव्वत से रसूलों ने पेंतिकोस्त पर पहली बरसात का रूहुल कुद्दस हासिल किया था, उसी तरह आए हम एक दिन में 3000 या 5000 या इससे भी ज्यादा लोगों की रहनुमाई खुदा की बाहों में करें और खजा का एक फलदार दरख्त बने। मुझे उम्मीद है कि हम सब वो बन सकते हैं जो खूबसूरत और अच्छे फलों से बाप और माँ को बड़ी खुशी देते हैं। इसके साथ मैं वास को खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।